السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ سو کہ آپ بہت سب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، آپ سب کی دعا ہے۔ اور میں پھر سے بہت ہی لانگ ٹائم کے بعد اپنے یوٹیوب چینل پر بہت ہی پیاری حدیث کے ساتھ آپ سبھی سے روبرو ہونے جا رہی ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے میں امید کرتی ہوں اللہ پاک ہم سب کو جو میں بات کہتی ہوں اور جو آپ بات سنتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اللہم آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم الخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، آمین یا الہی آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمد ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ حملۃ الدین القویم۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ میں بہت ہی لانگ ٹائم کے بعد پھر سے میں بہت ہی پیاری حدیث کے ساتھ آپ سے روبرو ہونے جا رہی ہوں۔ تو دراصل آج کا جو میرا مین ٹاپک ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، وہ ہے ذکر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمیں کتنا کچھ حاصل ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے میں کچھ آپ سبھی سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ اللہ پاک سے میں امید کرتی ہوں اللہ پاک میں جو بات کہوں اس کو صحیح طریقے سے آپ سب تک پہنچا سکوں، آمین۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل جلالہ کے پاک نام جو برکت، لذت، حلاوت، سرور، طمانینت وہ کسی ایسے شخص سے مخفی نہیں جو کچھ دن اس پاک نام کی رٹ لگا چکا ہو اور ایک زمانے تک اس کو حرز جانے بنا چکا ہو۔ یہ پاک نام دلوں کو سرور اور طمانینت کا باعث ہے۔ خود حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں یہ خاصیت ہے کہ اسے دلوں کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے دل کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ آج کل عام طور سے عالم میں پریشانیاں ہیں، روزانہ ڈاک میں اکثر و بیشتر مختلف نوع سے پریشانیوں ہی کا تذکرہ ہے اور تفکرات ہی کی داستان ہوتی ہے۔ جو لوگ پریشان حال ہیں، خواہ انفرادی طور پر یا اجتماعی طریقے سے، ان کو اپنے درد کی دوا معلوم ہو جائے اور اللہ کے ذکر کے فضائل کی عام اشاعت سے سعید و مبارک ہستیاں بہرہ مند ہو جائے۔ کیا بعید ہے کہ کسی کو اس اخلاص سے اس پاک نام کے لینے کی توفیق ہو جائے، اور یہ مجھ ناکارہ بے عمل کے لیے بھی ایسا یعنی جو میں تو اتنی وہ نہیں ہوں، ناکارہ بے عمل کے لیے بھی ایسے وقت میں کام آ جائے جس وقت صرف عمل ہی کام آتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ بلا عمل بھی اپنے فضل سے کسی کی دستگیری فرما لے، یہ دوسری بات ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو ہمارے دل کو بھی سکون آتا ہے اور جتنی پریشانیاں ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہونے لگتی ہے۔ اگر پریشانیاں ہوتی بھی ہے تو ایک سکون سا آتا ہے نا، تو لگتا نہیں جیسے پہلے صحابہ کے پاس بہت ساری پریشانیاں بھی ہوتی تھی، پھر بھی ان کو ایک اندر سے فیل ہوتا تھا نہیں اللہ تعالیٰ ساتھ ہے، اتنا خوف اور غم نہیں رہتا تھا۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ وہ میرے بندے ہیں جو مومن بندے ہیں، نہ انہیں خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر میں بڑا اطمینان اور سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک جو اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے نا، اگر کوئی آیت یا حدیث نبی ہوتی نا، تب بھی اس حقیقی کا ذکر ایسا تھا کہ بندہ کو کسی آن بھی اس سے غافل نہ ہونا چاہیے تھا کہ اس ذات پاک کے انعام و احسان ہر آن اتنے کثیر ہیں جن کی نہ کوئی انتہا نہ مثال۔ ایسے منعم کا ذکر، اس کی یاد، اس کا شکر، اس کی احسان مندی فطری چیز ہے۔ خداوند عالم کے قربان میں کرم جس کے لاکھوں ہیں ہر آن میں۔ سبحان اللہ، شاعر بھی کیا اچھا خوب اشعار لکھا ہے انہوں نے۔ لیکن اس کے ساتھ جب قرآن و حدیث اور بزرگوں کے اقوال و احوال اس پاک ذکر کی ترغیب
و تحریض سے بھرے ہوئے ہیں، تو پھر کیا پوچھنا اس پاک ذکر کی برکات کا، اور کیا ٹھکانہ اس کے انوار کا۔ تاہم اول چند آیتیں میں بیان کروں گی اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، بس تم میری یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو اب پھر بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کو اب نہیں بھی یاد کرتے ہیں، ہم نہیں بھی یاد کرتے، تب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، یاد رکھتا، مگر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تم مجھے یاد کرو گے، میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ آگے کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر جب تم حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، ان کی تعریفوں میں رطب اللسان ہوتے تھے، بلکہ اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑھ کر ہونا چاہیے۔ پھر جو لوگ اللہ کو یاد بھی کر لیتے ہیں، ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو اپنی دعاؤں میں یوں کہتے ہیں پروردگار ہمیں دنیا ہی میں دے دے، سو ان کو جو ملنا ہوگا دنیا میں ہی مل جائے گا اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور بعض آدمی یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی بہتری عطا فرما اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ سو یہی ہے جن کو ان کے عمل کی وجہ سے دونوں جہاں میں حصہ ملے گا اور اللہ جلد ہی حساب لینے والا ہے۔ بے شک حدیث میں آیا ہے، میں ایک حدیث کوٹ کرنا چاہوں گی کہ حدیث میں آیا ہے کہ 3 شخصوں کی دعا رد نہیں ہوتی، رد کی نہیں جاتی ان کی دعا، 3 شخصوں کی، کون ہے وہ، بلکہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ وہ شخص کون ہے؟ پہلا کیا ہے کہ ایک وہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو، یعنی بہت زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہو، اس کی شکریہ ادا کرتا ہو، اس کا احسان مانتا ہو، اس کا ذکر کرتا ہو۔ دوسرے وہ مظلوم جس پہ ظلم کیا ہوا ہے۔ تیسرے وہ بادشاہ جو ظلم نہ کرتا ہو۔ تو یہ 3 شخص ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو الحمدللہ اگر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، بس تم کیا کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور تم ناشکری نہ کرو۔ تو یہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہر ایک انعامات کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سانس لینا، ایون میں جو بول رہی ہوں وہ بھی اللہ کے احسان ہے، تبھی میں بول رہی ہوں، تبھی میں آپ تک بات پہنچا رہی ہوں۔ ہر چیز، ہر ایک، ایون ہر اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت ہمارے لیے بہت شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے ہمارے اندر، کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ احسان ماننا چاہیے۔ ہم کسی بھی حالات میں رہیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، الحمدللہ کہیں، یہ نہیں کہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے دل سے بھی وہ آواز آنی چاہیے جو ایک چاہت ہوتی ہے۔ جب ہم کسی سے محبت کر بیٹھتے ہیں تو پھر اگر وہ ہمارے ساتھ کچھ برا بھی کرتا ہے اور پھر بھی وہ ہمارے ساتھ خلوص ہو جاتا ہے چند منٹوں کے لیے، تو ہم اس کا کتنا وہ کرتے ہیں نا، بہت زیادہ اس کی پیروی کرنے لگتے ہیں، بہت زیادہ اس پہ توجہ دینے لگتے ہیں۔ تو ہمارا کیا کرائٹیریا ہمارا یہ ہونا چاہیے، ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص والا تعلق ہونا چاہیے نا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اتنا احسان کر رہا ہے، ہمیں اتنی ساری نعمتیں دے رہا ہے، الحمدللہ ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے نا، تو ہمیں اللہ کا شکریہ ہر حال میں کرنا چاہیے۔ سانس ہم لے رہے ہیں، سکون کی زندگی جی رہے ہیں، کھانے پینے سب حالات بہتر ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں امید کرتی ہوں اللہ پاک ہمیں، آپ کا یعنی اللہ تعالیٰ کا، ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو اللہ پاک آپ کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، احسان ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی ناشکری سے بچائے، ناشکری سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کرے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ اور دوسروں کو اچھی اچھی بات بتانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرا یہ بالکل مقصد نہیں ہے کہ صرف میں عوام کو بتاؤں، بلکہ میں جب بھی احادیث مبارکہ آپ سے شیئر کرتی ہوں یا قرآن کی آیت
جو بھی میں شیئر کرتی ہوں قرآن و حدیث سے جو بھی ریلیٹ ہوتی ہے بات، تو میں اپنے آپ سے بھی ریلیٹ کرتی ہوں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک ایک آیت ہم سب کے لیے ہے. یہ نہیں کہ پہلے کی قوم تھی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز مطلب ہر ایک بندے کے لیے اتارا. ہم اپنے اوپر وہ آیت لاگو کر کے دیکھیں نا کہ ہاں اللہ تعالیٰ، تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہاں بھائی ہمیں یہ والا کام چھوڑنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں. تو ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہمیں بنانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کیا ہے. ہم اللہ کو تو مانتے، اللہ کی نہیں مانتے نا. یہ تو پھر اللہ تعالیٰ میں بھی یہ چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ کہ میرے اندر بھی بڑا عمل آ جائے، عمل ایسا آئے خلوص والا عمل. یہ نہیں کہ ایک عمل ہوتا ہے نا تو ایک گھمنڈ تکبر آ جاتا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ مجھے علم بھی دے، عمل بھی دے، سمجھ بھی دے، تو اس میں تکبر نہ آئے. رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہمارے اندر نہ پیدا ہو. تو بس میں اب اور کیا کہوں، میں مطلب ماحول ایسا گندا چل رہا ہے دنیا کے اندر، میں بس بتا نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تمام امت مسلمہ کے لیے، اور غازہ والوں کے لیے بھی دعا کریں، اور ہم مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں جو انڈیا میں چل رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمایا نا. ہمارا ایمان کا لیول بڑا کمزور ہو چکا ہے، ہم ایمان پہ ہے نہیں اور ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے. ہم باتیں تو بہت اچھی اچھی کرتے ہیں بٹ عمل ایک رائے کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے ہمارے اندر. تو اللہ تعالیٰ سے یہ ہمیشہ توفیق مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت دے. دین پہ استقامت بہت ضروری ہے. دین سے ہم بہت لڑکیاں پھر بھی رہی ہیں دین سے، اور بہت لڑکے بھی دین سے پھر رہے ہیں، انہیں دین کی سمجھ نہیں ہے. قرآن کھولیں، اپنی لائف میں قرآن لائیں. قرآن کو ضروری، کیونکہ قرآن حساب مانگے گا وہاں پہ بھی، اور اللہ تعالیٰ بھی حساب مانگیں گے. تو میں بات کر رہی تھی کہ اللہ کا ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے. تو ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ کا احسان ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اور پہلی بات تو یاد ہمیں رکھنا ہی چاہیے، کیونکہ اللہ کا اتنا احسان ہے، ہمیں دنیا میں بھیجا نیکیاں کمانے کے لیے، آزمانے کے لیے. تو بس آپ تمام امت مسلمہ کے لیے آپ سبھی دعا کریں، بہت زیادہ کثرت سے دعا کریں، اور ایمان کے لیے بھی دعا کریں، دین کی دعا کریں، دین کے لیے، اسلام کے لیے دعا کریں، اور تمام جتنے بھی بیچارے بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں، اور آپ سب بڑا اپنا خیال رکھیں اور اللہ کے حفظ و امان میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.